أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ 35 میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں اور ان کی زندگی میں بہت سارے سبق ہیں وہ ہم حاصل کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں اس پر زندگی ہماری چلنے والی بنا، یعنی جو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں وہ راستے آسان کر اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صبر بھی کریں اور آپ کا ذکر بھی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں۔ اور یہاں پر ہم جہاں بیٹھے ہیں آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ تو ہمارا بیٹھنا قبول کر۔ ایپیسوڈ 34 میں ہم نے سنا تھا کہ طیف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، اور یہ طیف کا سفر آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ آپ کو سزا دینا تھا نہ ٹارچر، یہ صرف آزمائش تھی اور امت مسلمان کے لیے سبق تھا۔ یعنی آزمائش سے تو درجے بلند ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو سبق تھا امت مسلمان کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر ہر تکلیف کا سامنا کیا، پتھر کھائے اور صبر بھی کیا۔ اور یہاں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی تو یہاں سے ٹیبل ٹرن ہو گیا، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک رخ بدل گیا۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے اب مار کھانے کی باری آپ کے دشمنوں کی، اب ہار ماننے کی باری آپ کے دشمنوں کی۔ یعنی سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے ہاتھ انگور کھلوائے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ربیہ کے بیٹوں کے ہاتھ سے انگور بھیجوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی پھر دیکھیں کہ سب سے پہلے داس کا اسلام قبول کرنا، کہ آپ کا طیف کا جانا ناکام نہیں ہوا، فیل نہیں ہوا، وہاں پر ایک بندہ بھی اگر آپ کا اسلام قبول کرتا ہے تو یہ آپ کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ تو عداس سب سے پہلے اسلام قبول کرتے، طیف کے جو باغ میں تھے ربیہ کے بیٹوں کے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کے فرشتے آتے ہیں، یعنی انسان بھی آپ کے ساتھ ہے اور فرشتے بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ وادی نخلا کے پاس جاتے ہیں۔ جب وادی نخلا کے پاس پہنچتے ہیں، جنہوں کی ایک بڑی جماعت اسلام قبول کرتی ہے، اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دائی بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے، انسان ہے، فرشتے ہیں اور جن بھی آپ کے ساتھ ہے، تمام مخلوق آپ کے ساتھ ہے، صرف کافر ہی اکیلا ہے۔ پچھلے بار میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو زمین ہے، جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں، جس گھر پر ہم بیٹھے ہیں، جس دکان پر ہم بیٹھے ہیں، جس گاڑی پر بیٹھے ہیں، اور جو گاڑی جس زمین پر ہے وہ ہمارے رب کی ہے، ہمارے رب کی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ کو جتنی نعمتیں دیکھیں وہ تمام کی تمام نعمتیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں۔ لیکن کافر اکیلا ہے، وہ اکیلا آیا تھا، وہ اکیلا جائے گا، وہ اکیلا ہی رہے گا۔ لیکن ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں کے آپ کو تو بتایا کہ وہاں کے سرداروں نے تو قتل کا فیصلہ کر دیا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیغام بھیجتے ہیں کہ کون ہے جو میری پناہ لے۔ پہلے ایک کے پاس بھیجتے ہیں، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس۔ کون تھا تیسرا؟ موتیمی ندی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پناہ چاہتے ہیں، تو اس کا ایک شرف تھا کہ بنو ہاشم کا چشم و چراغ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے میری پناہ چاہیے۔ وہ سب سے پہلے تیار ہوتا ہے، اپنے بیٹوں کو تیار کرتا ہے، تیار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لاتے ہیں تو موتیم بن ندی کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو چومتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں
پچھلے ایپیسوڈ میں ہم جان کر آئے تھے، بس یہ تھا کہ آپ کو بس ایک یاد دہانی کہ ہم کیا پڑھ کر آئے ہیں، اس میں سبق بھی کیا ہے ہمارے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام امت کو بتلا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے آزمایا۔ آپ محمد کی ہمت دیکھیں، آپ ان کی عظمت دیکھیں، آپ کو ان کا صبر دکھانا تھا کہ سبھی کے سبھی مکہ کے جو لوگ ہیں آپ کو ٹارچر بھی کیا، آپ کو مارا بھی، آپ کو تکلیف بھی دی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے، جو مشن تھا اس کو لے کر آگے بڑھے تھے۔ یعنی کوئی بھی کمی والا جو پوائنٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ہی نہیں، یعنی آپ پورے کے پورے پرفیکٹ تھے۔ یعنی مشرکوں نے دیکھ لیا کہ دنیا کے لیے بھی اور تمام کافروں کے لیے بھی سبق ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا مسلمان ہو، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ سے خریدا نہیں گیا، ویسے مسلمان کو بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے نہیں، ویسے مسلمان بھی ڈرتا نہیں ہے، یعنی دعوت دیتا رہے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، مسلمان بھی دعوت دیتے رہے گا، آگے بڑھتے رہے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا، ایسے ہی مسلمان کو دھمکی کا اثر نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ دین کے کام سے رکتا ہے۔ یعنی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط تھے، آج کا مسلمان بھی ایسے ہی مضبوط ہے دین کے معاملے میں۔ ان مسلمانوں کی بات کریں جو سچے مسلمان ہیں، ایسے مسلمان نہیں جو چھینک آتی ہے تو پھر آپ کلمہ چینج کر لیتے ہیں، اگر انہیں سر میں درد ہوتا ہے تو پھر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، اگر ہلکی سی انہیں تکلیف آتی ہے تو وہ محلہ چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہلکی سی مصیبت آئی تو پھر وہ دین اسلام سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کی بات نہیں چلی، یہ سچے مسلمان کی بات چل رہی ہے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے کر آزمایا، اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرے نبی کو تم نے ہر طرح سے آزما لیا، لالچ بھی دی، لالچ نہیں لی، تکلیف بھی دی، برداشت کیا، دھمکی بھی دی، برداشت کی۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشن دیا اس کی دعوت کو دیتے آگے بڑھتے رہے، نہ رکے نہ پیچھے ہٹے۔ ایک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ دین اسلام کی دعوت لوگوں تک کیسے پہنچائے، دین اسلام کو عام کیسا کرے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کیسے کیسے حالات سے گزرے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت حالات سے گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اسراء والمعراج کرواتا ہے۔ یعنی اتنے زیادہ درد ہونے کے بعد، تکلیف ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انعام کے طور پر، نعمت کے طور پر آسمان کی طرف بلاتا ہے۔ لیکن اسراء والمعراج ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے، کیونکہ ابھی طیف کے جب آئے اور اسراء والمعراج کے تقریباً 1 یا 1.5 سال کا فاصلہ ہے۔ اس بیچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعوت دی، کیونکہ اسراء والمعراج ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے، بعد میں پڑھیں گے، کیونکہ بڑا واقعہ ہے اس میں کہ جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اور لوگوں کو دیکھنا، انبیاء کرام سے ملنا، تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے بعد میں آرام سے تمام چیزیں جانیں گے۔ لیکن سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم جو سیریل میں جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ سیریل میں جائیں گے، یعنی 1 سے 1.5 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ یعنی جیسا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، یعنی ہمارے بھائی بہن انتظار کرے ہوں گے کہ اسراء والمعراج کب آئے گا، یعنی کسی کو شوق ہوتا ہے کہ اسراء والمعراج کب ہوگا، یعنی انشاءاللہ ہم کچھ ہی ایپیسوڈ کے بعد اسراء والمعراج کا جو واقعہ ہے وہ بالکل تفسیر سے لیں گے، تاکہ آپ کو کوئی کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اتنی تفصیل سے، اتنی ڈیٹیل سے ایک ایک پوائنٹ میں لے کر آؤں گا انشاءاللہ۔ اب جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کچھ دن گزارتے ہیں، اپنا مشن پھر سے شروع کرتے ہیں، گلی محلے بازاروں میں دین کی دعوت دینے شروع کر دیا۔ اب مکہ کے جو مشرک تھے ان کا مطالبہ تھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے نبی ہو تو کچھ معجزے دو، یعنی کچھ کرامات تو دکھاؤ، تاکہ ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ آپ سچے نبی ہو۔ یعنی یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ کچھ نہ کچھ تو ہمیں بتائیں، جیسے پچھلی قوموں کے پاس معجزے آتے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اس سے پہلے شعیب علیہ السلام کے بارے میں، یعنی ایک سے ایک بڑھ کر نبی جو آئے تھے ان کے تمام معجزے ان کو کچھ نہ کچھ ان کو پتا تھے۔ تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے کہ آپ بھی کوئی معجزے تو بتائیں ہمیں۔
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے، قرآن مجید اور صحیح حدیث میں یہ موجود ہے۔ یعنی سورہ قمر کی پہلی آیات، دوسری، تیسری آیات دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، اور حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہوا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یعنی پہاڑ کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا اور دوسری طرف دوسرا ٹکڑا۔ یعنی جس نے بھی یہ دیکھا، جو ایمان والا تھا، وہ بول پڑا سچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے۔ لیکن جن کی قسمت پھوٹی تھی، جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، وہ بول پڑے کہ محمد نے ہمارے آنکھوں پر جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جادو ہے۔ یعنی ایسے ہی مشرکوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبہ کیا اور پھر اس کے ساتھ کہہ دیا کہ آپ جادو کرتے ہو، آپ جادو کرو۔ یعنی کئی سارے صحابہ وہ مکہ میں تھے یا مکہ کے باہر، تمام گواہی دیتے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا۔ لیکن جیسے ہی یہ کافروں کی بات آتی ہے تو وہ پھسل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ یعنی یہ نہیں، اس سے پہلے جتنے نبی رسول گزرے، ان کی قوموں نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ سراسر جادو ہے، یا تو پھر کوئی اور چیز ہے، یا سحر ہے۔ اب مکہ میں تو یہ تمام چیزیں ہو گئی، یہ تمام باتیں ہو گئی، لیکن ان لوگوں نے رد کر دیا۔ پھر مکہ والوں نے پھر ایک چیز کا مطالبہ کیا۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب سے کہو کہ مکہ میں بہت سارے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو ہٹا دے، کھلا میدان کر دے، اور یہاں پر چشمے جاری کر دے، یعنی پانی کے نہریں نکال دے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے سنے اور انہیں چھوڑ دیا۔ ہم سبھی کو پتا ہے کہ جو پہلی قوموں نے مطالبہ کیا تھا کہ رسولوں سے، انبیاء سے پوچھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پورا کر دیا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پورا کر دیا، یہ دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کہا، یعنی مطالبہ پورا ہونے کے بعد یہ کہا کہ یہ جو جادو ہے، ہم اسے نہیں مانیں گے اور ایمان لائے نہیں۔ یعنی جیسے شعیب علیہ السلام کا واقعہ، ان کی قوم نے کہا کہ اے شعیب، اگر آپ سچے ہو تو آپ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال کے بتائیں۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اونٹنی پہاڑ کے اندر سے نکلی۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان سے پھر گئے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے، جب قوم کوئی نشانی مانگتی ہے اور جب وہ پوری ہوتی ہے اور جب وہ ایمان نہیں لاتے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں غرق کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، انہیں مٹا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی سنت ہے کہ کوئی اگر معجزہ قوم طلب کرتی ہے، کوئی چیز کا مطالبہ کرتی ہے اور وہ پورا کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اگر قوم ایمان نہیں لاتی تو پھر ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ مکہ کے مشرک نے مطالبہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ دیکھنے کے بعد بھی یہ اس بات سے پیٹ پھیر لیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو اوائڈ کر دی۔ ایسا ہی ایک اور مطالبہ کیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب قریب ہے۔ تو یہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ اگر سچ میں اللہ کا عذاب ہے تو آپ اپنے رب سے کہے کہ وہ عذاب ابھی نازل کرے، یعنی ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے گا۔ یعنی مکہ کے 13 سال کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کا جواب دیا۔ ابھی ایک بات نوٹ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی مکہ کی زندگی میں انہیں ہر سوال کا جواب دیا، صرف ایک سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا جواب ہوگا؟ یعنی مشرکوں نے یہ بات پکڑ لی تھی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مارتے، تکلیفیں دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے، اور انہیں ڈراتے بھی تھے قیامت کے دن سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کہتے تھے کہ قیامت حق ہے اور وہاں پر فیصلہ ہوگا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، تمام فیصلے وہاں پر ہوں گے، تو مشرکوں نے یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ کہتے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے۔ بس اس بات کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے اور تانے مارنے لگے۔ نبی کو ہی پتا نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور قیامت کے نام سے یہ ڈراتے ہیں۔
اور یہ بات سچ ہے، نبی کو بھی قیامت کے بارے میں علم نہیں، قیامت کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی وہ حدیث سنی ہوگی، یا تو پھر انشاءاللہ ہم آگے جا کے سنیں گے، کہ حدیث جبرائیل کہ آپ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور پھر قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے بھی علم نہیں، اور جو سوال پوچھ رہا ہے اسے بھی علم نہیں اس کے بارے میں، یعنی حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہمیں بتا کر چلے گئے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کیسا کام لیا کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی نشانی بتا کر چلے گئے، ایک نہیں کئی ساری نشانیاں آپ کے سامنے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دعوت چلتے رہے، ہر سال حج کے لیے لوگ آتے ہیں، یعنی حج کے لیے آپ دیکھیں کہ آج بھی لوگ 10 دن پہلے، ایک مہینہ پہلے حرم پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح ہر سال جو حجاج ہیں وہ حج کے لیے آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت پیش کرتے، انہیں اسلام کے بارے میں بتاتے۔ اب یہاں سے اسلام کی دعوت مکہ کے باہر جاتی ہے، یعنی پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبیلوں کو دعوت دی، یعنی پہلے بھی آپ نے دعوت دی، یعنی شاید چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں سال، اور یہاں پر بھی اس میں سے بنو عامر بن ساسا ایک قبیلے کا نام ہے، اور محارب بن خصاف ایک نام ہے، غسان ایک نام ہے، مرہ ایک قبیلہ ہے، حنیفہ ایک قبیلے کا نام ہے، سلیم، ابس، بنو نذیر، بنو بلکا، کلب، حارث بن کعب، عذرا اور حضرمہ، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے دعوت دی، ایک ایک کر کے۔ تو سب سے پہلے آپ دو تین قبیلوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ بنو عامر بن ساسا کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام پیش کرتے ہیں، دین اسلام پیش کرتے ہیں، لیکن ان سب نے انکار کر دیا۔ لیکن پہلے ایک دو کا ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ مدینہ تک دین اسلام کی دعوت کیسے گئی۔ یعنی بنو عامر بن ساسا کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، انہیں دین کے بارے میں بتایا، ان سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری مدد کرو۔ ان میں سے ایک شخص، اس کا نام غالباً بحیرہ بن فارث ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، اگر میں اس جو قریش کا نوجوان ہے اس کو اپنے ساتھ لے لوں اور اس کے ذریعے پورے کے پورے عرب کو میں کھا جاؤں گا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کی مدد کریں گے، یعنی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اللہ کے دشمنوں پر غلبہ پا لیں گے، پھر اس کے بعد جب دین اسلام پھیل جائے گا تو پھر آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا، یعنی خلافت آپ کے بعد پھر کسے ملے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس شخص نے کہا واہ واہ، کیا خوب کہا آپ نے، یعنی آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم کریں، ہم بنیں، اور آپ کی خاطر عرب کا نشانہ ہم بنیں، آپ کی خاطر قربانی دے، آپ کی خاطر ہم جان دے، آپ کے لیے ہر چیز قربان کرے، اور فائدہ ہمارا نہ ہو، یعنی ہمیں ایسے دین کی ضرورت نہیں جو فیوچر میں ہمیں کوئی فائدہ ہی نہ پہنچے، یعنی دین اسلام کی دعوت کی خاطر ہم کٹ جائے، مر جائے، سب چیز سب کے نشانے پر آ جائے، اور آخر میں ہمارے ہاتھ میں کیا لگے؟ کچھ نہیں، تو ہمیں ایسے دین کی ضرورت نہیں۔ پھر یہ قبیلہ بنو عامر بن ساسا اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو دین اسلام کے بارے میں وہاں پر بتاتے ہیں، یعنی دین اسلام کی شعائیں وہاں کے کچھ گھروں میں پہنچتی ہیں، لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریش، بنو ہاشم میں سے ایک لڑکا مبعوث ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جب یہ بنو عامر اپنے گھر چلے گئے، چھوٹے میں بیٹھتے تو پھر مکہ کا ذکر کرتے کہ مکہ میں ہم جس طرح ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم گئے تھے حرم میں، ہمیں یہ ملا، ہمیں وہ ملا، ہمیں یہ کپڑے ملے، وہاں پر یہ ٹیکسی تھی، یہاں پر ایسے لوگ ملے۔ ہم بھی اکثر ایک اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے باتیں کرتے ہیں بیٹھ کر کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملات ہوا، ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہمارا سفر بہت کامیاب تھا۔ اب یہ بھی اپنے بڑوں کے پاس بیٹھے ہیں، بیٹھ کر اپنے وہاں کے قصے سنانے لگے۔ اس میں سے ایک بوڑھا شخص، یعنی کوئی وجہ سے، کسی وجہ سے یہ حج کے لیے نہ جا سکا، تو یہ سارا ماجرا سن رہا تھا۔ یعنی ان لوگوں نے کہا کہ قریش
کے خاندان سے ایک نوجوان ہمارے پاس آیا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہتا۔ اس نے ہمیں دعوت بھی پیش کی، پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کا ساتھ دیں، اور ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ یعنی ہم اپنی جان مال سب چیز لٹا دے، لیکن ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آئے گا۔ تو ہم لوگوں نے انہیں منع کر دیا۔ اس بوڑھے نے یہ بات سن کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر مارا اور بولا، اے بنو عامر، کیا تم لوگوں نے چیک کیا تھا کہ یہ سچے نبی ہے نہیں ہے؟ وہ سچے نبی ہے یا نہیں ہے؟ کیا تم لوگوں نے چیک کیا؟ وہ کون سے راستے کی طرف بلا رہے تھے، کیا تم نے چیک کیا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاح کی جان ہے، کسی اسماعیل نے کبھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ یقیناً وہ جو کہا اس نوجوان نے وہ حق پر ہے، اور وہی سچا نبی ہے۔ پتہ نہیں تمہاری عقل کہاں پر چڑھنے گئی تھی۔ یعنی اس بوڑھے نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے اور کہنے لگا کہ تمہاری عقل کہاں پر گئی تھی۔ تو یہ واقعہ تھا ایک۔ اس کے بعد ایک اور صحابی ہے، سوید بن سمات، یہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ یعنی یہ ایسے میں واقعات بتا رہا ہوں کہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید 5ویں سال، 6ٹھے سال، 7ویں سال، یعنی 10ویں سال، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت دی کہ یہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لیکن دعوت باہر گئی کیسے؟ مقصد یہ ہے کہ جو مدینہ تک دعوت پہنچی، یمن تک پہنچی، یعنی دور دور تک پہنچی، تو وہ دعوت کیسے گئی؟ ان لوگوں کے ذریعے۔ اب سوید بن سمت یہ ایک بڑے شاعر تھے، اور شاعری میں بالکل ایکسپرٹ، اور اپنے قبیلے کے شریف اور اچھے نسب والے شخص تھے، یعنی بالکل امیر، اور قبیلے میں ان کا بڑا رتبہ تھا۔ قبیلے والوں نے انہیں ایک خطاب بھی دیا تھا، کامل کا خطاب دیا تھا۔ اور گہری سوچ رکھنے والے، یعنی آپ دیکھیں کہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو جلدی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ بھی حج کے لیے مکہ آئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ سویت نے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے میرے پاس بھی ویسا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حکمت لقمان۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اسے پیش کریں میرے سامنے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام یہ باتیں سننے کے بعد کہا کہ یہ کلام تو یقیناً بہت اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے، ہدایت ہے، نور ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہوں، سچا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن سنایا، اور دیکھیں کہ کیسے ہی قرآن سنتے ہی وہ ایمان لے کر آئے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن کی ایک لائن، دو لائن سنتے ہی ایمان لے کر آتے فٹک سے، جیسے جنہوں نے یہ قرآن سنی اور ایمان لے کر آئے۔ تو یہی لوگ ہیں جو پڑھے لکھے، سمجھدار، یعنی اگر پڑھے لکھے بھی نہیں بھی ہے لیکن سمجھدار ہے، جب ان کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل ایک کائنات کے رب کی باتیں ہیں، تو پھر وہ جلدی سے ایمان لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا ہمارے پاس کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی جانو، تاکہ ہمارے لیے فائدہ ہو جائے۔ یعنی آپ نے سنا بھی ہوگا کہ قرآن اگر پڑھنا ہے اور اس کی تفسیر سمجھنی ہے تو پھر ہمیں کئی طرح کا علم چاہیے۔ بالکل نہیں، یہ ساری جھوٹی باتیں۔ آپ خود اردو جانتے ہو، آپ سب انگلش جانتے ہو، آپ سب تیلگو، ہر لینگویج جانتے ہو۔ آپ قرآن کھولے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کا ترجمے کے ساتھ ساتھ ایک موٹی سی قرآن آتی ہے دارالسلام کی، اس میں تفسیر ہوتی ہے، کوشش کرے کہ اس کو پڑھے۔ اس میں ڈھیر ساری چیزیں موجود ہیں، ڈھیر ساری چیز۔ یعنی آپ کو دنیا کے کوئی سبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ جب قرآن کی تفسیر پڑھو گے۔ یعنی قرآن، آپ دیکھیں قرآن میں آپ نماز کا طریقہ 700 مرتبہ سے زیادہ نماز کا طریقہ، 700 مرتبہ سے زیادہ نماز کا حکم ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح احادیث میں، تفسیر میں تو ڈھیر ساری چیزیں مل جاتی ہے۔ وضو کیسا کرے، نماز کیسا کریں، رکوع کیسا کریں، سجدہ کیسا کریں، یہ تمام چیزیں۔ تو اسی لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سٹوری سنیں یہاں پر، لیکن اس واقعات کو اگر اثر ڈالنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، تو قرآن کو ترجمے، اس کے تفسیر سے پڑھے، اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، پھر یہ ہوا کیا کہ جو سوید بن سامت وہ ایمان لے کر آتے ہیں، پھر وہ مدینہ چلے جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی مدینہ میں جاتے ہیں، وہاں ایک جنگ چھڑ گئی تھی، اور جیسے ہی جنگ چھڑتی ہے، جنگ میں حصہ لیتے ہیں اور وہیں پر قتل ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اب اسلام مکہ کے باہر نکل گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 51 تھی،
نبوت کا 11واں سال، ایک اور شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے، ایاس بن معاذ۔ یہ یثرب کے رہنے والے، یثرب آپ کو پتا ہوگا، یثرب مدینہ کا نام ہے، پہلے یثرب تھا، بعد میں مدینہ یعنی رسول کا شہر، تو پھر مدینہ پڑ گیا۔ اب یثرب میں ایک جنگ کا اثر، جنگ بالکل توے پر تھی، یعنی بالکل لڑائی ہونے والی تھی، یعنی یثرب سے کچھ لوگ مکہ کی طرف آتے ہیں تاکہ کچھ مدد حاصل کرے۔ وہاں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، خزرج، یہ نام یاد رکھے، اوس اور خزرج۔ تو خزرج ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کے خلاف مدینہ سے، جب یثرب سے کچھ لوگ آتے ہیں مکہ تاکہ کچھ مدد حاصل کرے۔ اب یہاں پر یہ قافلہ آ جاتا ہے، آ کر مکہ میں بیٹھتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک وفد آیا ہے یثرب سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت پیش کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو مقصد سے آئے ہیں، اس سے بہترین چیز میرے پاس ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایسی کون سی بہترین چیز ہے، ہمیں بھی پیش کریں، ہمیں بھی بتائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا میں رسول ہوں، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ لوگوں، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایک کتاب بھی دی ہے، قرآن۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تمام چیزیں جو مختصر ہوتی ہیں ان کے سامنے پیش کی۔ اس میں سے ایک شخص اٹھا، ایاس بن موت، اس نے کہا اللہ کی قسم، اس سے بہترین چیز کوئی نہیں، جس کام کے لیے ہم آئے تھے اس سے یہ بہتر ہے۔ ان میں سے جو کچھ لوگ تھے، یعنی ان کے ساتھ کچھ لوگ آئے تھے، تو پھر انہیں ایاس بن معاذ کو خاموش کروا دیا، اور پھر یہ وفد مکہ سے یثرب واپس چلا گیا۔ یعنی مکہ والوں نے ان سے جو بات چیت تھی وہ بات چیت ہوئی نہیں، اور یہ واپس چلے گئے۔ ایاس مدینہ میں کچھ دن رہے، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اپنی وفات سے پہلے یہ حمد تسبیح بیان کر رہے تھے۔ لوگوں کا یقین ہے کہ ان کی موت اسلام پر ہوئی ہے، لوگوں کا یقین ہے کہ ان کی موت اسلام پر ہوئی ہے، کیونکہ وہیں پر انہوں نے گواہی دے دی کہ بے شک ہم جو کام کے لیے آئے تھے اس سے بہترین چیز ہمیں تو مل گئی، یعنی اللہ کی قسم یہ سب سے بہترین ہے۔ رسول اللہ کے نبی ہے، تو وہ نے کہا کہ یہ سب سے بہترین ہے، اللہ نے قرآن دی، ہاں یہ سب سے اچھا ہے۔ لیکن جب مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ میں وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن ہلکا پھلکی یعنی دعوت، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مکہ میں ایک شخص اٹھا ہے دین اسلام کی دعوت لے کر۔ اب اس کے بعد ایک ایسے شخص کی نام آتا ہے جن کے نام سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یعنی یثرب میں پتہ چلتا ہے ایک شخص ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یثرب میں یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً مدینہ سے 80 میل کی دوری پر ان کا ایک قبیلہ جہاں پر رہتا تھا۔ اور خود ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میری زندگی میں اسلام کیسے آیا، کون سے مقام پر تھا، کیسے وقت تھا، کیسا ماحول تھا، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل پھیر دیا۔ یعنی یہ مورتی پوجا کرنے والے اچانک سے ان کے حالات بدل جاتے ہیں، اللہ کی طرف یہ کھینچے چلے آ جاتے ہیں۔ یعنی عظیم شخص کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ یہ شروعاتی دنوں میں اسلام لے کر آتے ہیں، یعنی تقریباً ان کا نمبر 6واں 7واں 8واں اس طرح سے آتا ہے۔ یہ بنو غفار سے تعلق رکھتے تھے، ماں کا نام راملہ بن ربیحہ اور باپ کا نام جندہ تھا۔ ان کا اصلی نام جندب اس طرح سے آتا ہے، اللہ عالم ان کا نام اصلی نام کس طرح سے ہے۔ اب یہ قبیلہ میں نے جس طرح بتایا کہ یہ مدینہ سے کچھ ہی میل کی دوری پر رہتا تھا، یعنی یہ راستے کے قریب رہتے تھے، یعنی جو راستہ مکہ سے شام جاتا، مکہ اور مدینہ کو ملاتا، مکہ اور شام کو ملاتا، اس راستے کے قریب یہ رہتے ہیں۔ اور یعنی پہلے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو یہ قافلہ تھا، یہ جہاں رہتا تھا، بڑے اچھے لوگ تھے، یعنی غریبی زندگی گزارتے، بڑے مخلص تھے، لیکن غریبی نے اتنا انہیں بدحال کر دیا کہ پھر انہوں نے اپنا جو راستہ تھا وہ بدل دیا۔ یعنی پہلے تو وہ اپنی زندگی گزارتے غریبی میں، سیدھی سادی مخلص زندگی گزارتے، جیسے ہی غریبی اور زیادہ ان کے اوپر چھا گئی تو پھر ان لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ یعنی مکہ سے شام جو راستہ جاتا ہے، یعنی درمیان میں یہ بیٹھے رہتے، درمیان میں ان کے قافلے چھپے ہوتے،
جیسا ہی کوئی قافلہ گزرتا ان کے پاس سے اس پر جاتے، اس پہ حملہ کرتے اور ان کی تمام چیزیں لوٹ مار کر کے نکل جاتے. لیکن صرف ایک قافلہ کو کوئی نہ چھیڑ چھاڑ کرتا. کون تھا وہ؟ قریش کا قافلہ. قریش کا قافلہ کہیں سے بھی گزرتا، چاہے وہ مدینہ سے گزرے، یثرب سے گزرے، یا شام سے گزرے، یا کہیں سے بھی گزرے، قریش کے قافلوں کو ہاتھ لگانے والا کوئی پیدا ہی نہیں تھا. کیونکہ لوگوں کے دلوں میں کعبے کی محبت اتنی زیادہ تھی. یہ قریش کے لوگ کعبے کی رکھوالی کرتے، اس کی حفاظت کرتے، اس وجہ سے ان کے قافلوں کو کوئی حملہ نہیں کرتا. اور الاف قریش الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ آپ اس کی تفسیر پڑھیں، بہت بہترین تفسیر ہے. اس میں آپ کو پتہ چل جائے کہ قریش کے قافلوں کو کوئی چھینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اب یہ ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی ماحول میں ان کی آنکھ کھلتی ہے اور قبیلے کے اثرات بہت جلدی ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. جب یہ جوان تھے، ماحول دیکھا تھا کہ لوٹ مار کا ماحول ہے، اور قبیلے کے نوجوان جاتے ہیں، مال بھر بھر کے لے کر آتے ہیں. تو پھر انہیں بھی یعنی دل میں ایک جذبہ آ گیا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں. اور پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چل پڑے، ان کے ساتھ شریک ہو گئے. لیکن کچھ ہی دنوں میں ان کا دل کا ماحول بدل گیا. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اچانک سے دل بدل گیا. تو قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، لیکن یہ پیدا ہو گئے تھے اس لوٹ مار خاندان میں. اچانک سے زندگی بدل گئی، لوٹ مار، یہ تمام چیزیں غلط لگنے لگیں. حتیٰ کہ بت پرستی کرتے تو اس سے بھی بیزار ہو گئے. یعنی خود بت پرستی کرتے تھے اس سے بھی بیزار ہو گئے. کچھ دنوں میں قبیلے کے بتوں، دیوی دیوتاؤں کے خلاف ہو گئے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا عقیدہ سیدھا کر دیا، ان کو عقیدہ سمجھا دیا. اب یہ دین اسلام کی دعوت تو نہیں، انہیں پتہ نہیں تھا، لیکن یہ بت پوجا، دیوی پوجا، اور یہ تمام بت عبادتوں کو یہ غلط کہتے، ان کو لوگوں کو بتاتے کہ یہ چیز غلط ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یعنی یہ بت پوجا کرتے تھے، لیکن اچانک سے ان کا دل بالکل پھر گیا. یعنی پھر خود بھی پھر گیا، لوگوں کو بھی بتاتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے. بری کو بری سمجھتے تھے اور لوگوں کو یہ برے کام سے بچاتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا جب عقیدہ سیدھا کر دیا، تو اب لوگوں نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، چلے اللہ والی ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے والے جس طرح آج ہوتے ہیں، ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. لوگوں نے بھی خواہوں کہ ان کو لوگوں نے چھوڑ دیا کہ بس ٹھیک ہے، یہ رہنے دو ان کو ان کی حالت میں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی خبر پہنچتی ہے کان میں کہ ایک کوئی نبی وہاں پر موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں. اب یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں بالکل تفصیل سے موجود ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ مکہ میں ایک شخص نمودار ہوا جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. پھر کوئی غفار قبیلے کا ایک شخص مکہ گیا تھا، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی دعوت دیکھی. دعوت دیکھنے کے بعد کہ آ کے ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں جس طرح تم بھی کرتے ہو. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تم جس طرح کرتے ہو وہ بھی اس طرح سے کرتے ہیں. یعنی ابو ذر رضی اللہ عنہ کے دل میں پہلے سے شاید یا اس دل کے یعنی انتظار کر رہے تھے، یا پتا تھا، یا معلوم تھا، یا دل پھیر دیا، اللہ ہی جانتا ہے. جیسے انہیں پتا چلا، اب تلاش کریں کہ یہ ہے کون، کیا کریں. اب انہوں نے دیکھا کہ اگر ایک شخص بھی آتا ہے، وہ شخص جس نے کہا کہ یہ اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، غلط کاموں سے روکتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو مکہ کی طرف بھیجا، کہا کہ تم جاؤ اس آدمی کی خبر لو کہ یہ کس چیز کی بات کرتا ہے، اور اس کی خبر میرے پاس لے کر آؤ. تو یہ ان کے بھائی وہاں پر جاتے ہیں مکہ جا کر تمام ڈیٹیلز جو کچھ بھی جمع کر سکتے ہیں وہ جمع کرتے ہیں، اور پھر اپنے بھائی ابو ذر کے پاس واپس آتے ہیں. ابو ذر کہتے ہیں کہ تم نے کیا پتا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اللہ کی قسم میں نے ایسے آدمی کو دیکھا جو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. یعنی مختصر چیزیں بتائی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ تم نے پوری خبر، پکی خبر دی نہیں. یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا توشہ یعنی ٹفن ڈنڈا اٹھاتے ہیں، مکہ کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. یعنی اب دیکھیں کہ
یعنی ایسے صحابہ بھی ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خاطر نکل جاتے ہیں. یمن سے کوئی صحابہ نکلے ہیں، یہ یثرب کے آگے سے وہاں سے نکل جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں. مکہ پہنچ جاتے ہیں. پہنچنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ جانتے نہیں، اب کیا کریں، اور کسی سے پوچھنا گوارا بھی نہیں تھا، کسی سے پوچھتے بھی نہیں تھے. تو اب یہ کعبے کے پاس رہنے لگے، زمزم پینے لگے. یعنی آپ کو پتا ہے نا کہ زمزم سے پیاس بھی مٹتی ہے اور بھوک بھی مٹتی ہے. تو یہ زمزم پیتے اور حرم یعنی کعبے کے پاس ہی رہتے. اسی کچھ ہی دن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اجنبی، تم اجنبی آدمی معلوم ہوتے ہو. ابو ذر نے کہا کہ میں ہاں بالکل اجنبی ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں تاکہ کچھ مہمان نوازی کریں. یا آپ آج دیکھ لیں کہ آج ہمارے پاس ایسی مہمان نوازی والا سسٹم ہے. یعنی اگر کوئی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے تو مہمان کو آنے نہیں دیتے، فون پہ ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی مہمان آتا ہے تو پھر اس کی عزت اکرام ہم کرتے ہیں. جس طرح دیکھیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں آئے گا بعد میں انشاءاللہ جانیں گے، وہ ایک مہمان کی کتنی زیادہ قدر کرتے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں. یعنی کچھ مہمان نوازی کرنے کے بعد پھر جیسے ہی اگلے دن آتا ہے تو یہ کہ پہلے سب سے یہ ہے کہ جب پورے یہ علی رضی اللہ عنہ لے جاتے ہیں تو پورے راستے نہ یہ ان سے پوچھتے ہیں نہ یہ ان سے پوچھتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہی نہیں کہ تم کیوں آئے مکہ، اور نہ یہ پوچھتے کہ مجھے کیوں لے جا رہے ہو کھانے کے لیے، کیوں اس طرح سے کر رہے ہو. یعنی سیدھا جا رہے ہیں ان کے گھر پر، کچھ کھا لیا پی لیا. اس کے بعد پھر اگلے دن صبح ہوتی ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم واپس آتے ہیں. آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے لگتے ہیں. لیکن اب کس سے پوچھیں، یعنی اگر پوچھے تو کس سے پوچھیں، اگر بتائے تو کس سے پتا کرے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. لیکن اب اسی طرح زندگی یعنی اسی طرح اگلے دن آ گیا اور اسی طرح حرم میں پڑے رہے، مکہ میں کعبے کے پاس پڑے رہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کیا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنا ٹھکانہ معلوم نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اپنا ٹھکانہ پتہ نہیں چلا. تو پھر علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، تم کیوں اس شہر میں آئے ہو. پھر ابو ذر نے کہا کہ اگر آپ رازداری سے کام لے تو میں آپ کو بتاؤں گا. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، آپ کا راز میرا راز ہے. پھر ابو ذر نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے. میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا کہ وہ جائے ان سے بات کرے، لیکن وہ جب پلٹ کر آیا لیکن مختصر بات لے کر آیا. مجھے ڈیٹیل چاہیے تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں خود جاؤں، خود نبی سے ملاقات کروں، خود ان سے سوال کروں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم بھائی بالکل صحیح جگہ پر پہنچے ہو. دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، یعنی میں انہی کی طرف جا رہا ہوں. جہاں میں گھس جاؤں، یعنی جس گھر میں گھس جاؤں تم اسی گھر میں گھس جانا. اور اگر مجھے لگے کہ کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے، کوئی خطرہ ہے، تو پھر میں دیوار کی طرف مڑ جاؤں گا اپنا جوتا ٹھیک کرنے کے لیے. تم سیدھا راستے پر چلے جانا، پھر ہم اگلے دن انشاءاللہ ملاقات کریں گے. یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ نے پلان بنایا کہ دیکھو کہ ہم سیدھا میں انہی کے گھر جا رہا ہوں، میں انہی کے پاس لے جاتا ہوں. لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر مجھے خطرہ محسوس ہو، کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے، مکہ کے حالات خراب ہے، اگر مجھے خطرہ محسوس ہو تو میں دیوار کی طرف چلا جاؤں گا اپنا جوتا ٹھیک کرنے کے لیے، اور تم رکنا نہیں، بالکل سیدھا چلے جانا. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو لے کر سیدھا چلتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے ہیں، تمام ان سے یعنی جس طرح سے بھی اسلام کے بارے میں تمام چیزیں. پھر کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ وہیں پر اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ذر، اس معاملے کو بس یہیں پر رکھو، پردے میں رکھو، اپنے علاقے میں جاؤ اور وہاں جا کر دین کا کام کرو. جب تمہیں پتہ چل جائے کہ میرا ظہور ہو گیا، یعنی سب کو پتہ چل جائے کہ میں آ گیا ہوں، تو تم بھی آ جانا. ابو ذر کہنے لگے اللہ کی قسم، جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے یہ بالکل حق ہے. میں لوگوں کے درمیان جا کر اعلان کروں گا، یعنی مسجد حرم میں مکہ میں جاؤں گا، قریش کے لوگوں کے سامنے جا کر اعلان کروں گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ.
یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود ہی نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رک جاؤ، لیکن یہ یعنی گرم خون تھے، یعنی ایسے کوئی معمولی شخص یعنی غلام ٹائپ نہیں تھے، یعنی بالکل غفار، یعنی بڑے قبیلے کے تھے۔ تو یہ مکرم میں گئے اور لوگوں کے پاس گئے، لوگوں کو جا کر چیخ چیخ کر بتایا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جیسا ہی یہ بات سنی تھی، لوگوں نے کہا کہ اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ گھیرا بنائے، اس کے بعد ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، اس کے بعد یعنی بالکل بے دم کر دیا۔ پھر ادھر سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ابھی تک چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام قبول نہیں لاتے، یہ فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آتے ہیں۔ حضرت عباس دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری بربادی ہو۔ تم جس شخص کو مار رہے ہو یہ غفار کا ایک آدمی ہے، اگر تم اسے مار دو گے تو تمہاری تجارت جو ہے غفار سے ہوتی ہوئی نکلے گی، جب تم وہاں سے گزرو گے تو پھر تمہاری صرف لاشیں ملیں گی۔ اس بات پر لوگوں نے پھر ابو ذر کو چھوڑ دیا، یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا۔ یعنی اگر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کچھ ہوتا تو غفار کے گھر والے کیا ان کے جو خاندان قبیلہ ہے کیا مکہ والوں کو چھوڑ دیتے؟ کیا وہ پھر وہاں سے گزرتے تو پھر یعنی جو راستے پر بیٹھے رہتے دیکھتے کہ یہ ہمارے دشمن کو یعنی ہمارے خاندان والے کو ہم یعنی ابو ذر کو قتل کیا یہ قبیلے والے، تو پھر انہیں چھوڑ دیتے۔ اگلے دن آتا ہے، ایسے ہی اگلے دن آتا ہے، صبح صبح پھر یہ اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد لوگوں کو پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ جیسے ہی پھر سے اٹھ کے دعوت دینے لگتے ہیں، تو لوگوں نے پھر سے ان کی پٹائی شروع کر دی، اور جیسے ہی ان کی پٹائی کر دی پھر سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ کس کو مار رہے، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بچاتے ہیں، پھر کہنے لگے تمہاری بربادی ہو اے مکہ کے لوگوں، قریش کے لوگوں، تم کسے مار رہے ہو؟ یہ غفار کا آدمی ہے۔ پھر اسی بات پر لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ یہ تمام واقعہ تھا۔ اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اپنے قبیلے میں دین کی دعوت کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ انسان سنتا ہے تو پھر یعنی دل کرتا ہے کہ کاش اپنے بیٹوں کا نام ابو ذر رکھیں۔ یعنی ان کے واقعات اگر آپ سنیں یوٹیوب میں کئی سارے لوگوں کے یا کئی ساری کتابیں موجود ہیں، PDF موجود ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا جنگ تابوک کے وقت میں، یعنی جنگ تابوک دشمن کی تعداد 1.5 لاکھ ہے اور مسلمان کی تعداد 30,000، ڈبل ٹرپل آپ سوچ لیں جتنا بھی ہے، یعنی مسلمان کی تعداد 30,000 اور جو کافروں کی تعداد 1.5 لاکھ۔ وہاں پر جانا ہے، یہاں سے تقریباً 700 کلومیٹر دور ہے یہاں سے، تابوک کا سفر گرمی میں۔ اب نقارہ بچ گیا، یعنی جب آپ مدینہ میں تھے تو اعلان ہو گیا کہ تابوک جانا ہے، کسی کو رکنا نہیں ہے۔ اب یہ جنگ فرض عین ہے، ہر کسی کو نکلنا ہے۔ اب تمام لوگ صحابہ جتنے ہو سکتے تھے نکل گئے، منافق اپنے آپ کو بچاتے تھے، بچانے کے لیے نکل جاتے ہیں، وہ اس جنگ سے چھٹکارا، یعنی میری طبیعت خراب ہے، میری بیوی یعنی میری اونٹنی، یہ سارا سب کچھ ہے، بہانہ کر دیتے، لیکن جو جانا تھا وہ نکلتے۔ اب راستہ کچھ آگے بڑھتے ہیں تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ صحابی چھوٹ گئے، وہ شخص چھوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پیچھے چھوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے پریشان ہو گئے، یعنی ایسا شخص جو یعنی دین اسلام کی خاطر اپنی جان اپنا مال سب لٹانے والا ایسا شخص پیچھے ہٹ گیا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی بات ہوگی، کوئی معاملات ہوگا، لیکن جو معاملہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چھوٹ گئے۔ کیوں چھوٹ گئے؟ کہ ان کی اونٹی نہیں رہی تھی، یعنی انہوں نے اپنا توشہ اپنا سامان سب کچھ تیار کر لیا جنگ کے لیے، لیکن اونٹنی اٹھی نہیں رہی تھی۔ اب اونٹنی اٹھ نہیں رہی تھی تو اب انہوں نے کیا کیا، جنگ پر بھی جانا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم بھی آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی تھی، اتنی شدید زیادہ محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے رکنا گوارا نہیں کیا۔ وہ جو سامان اونٹ پر باندھا تھا وہ سامان اپنی پیٹھ پہ ڈالا اور پیدل سفر کر دیا ریگستان میں تپتی ہوئی دھوپ میں۔ اب ایک شخص صحابہ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑی دور سے پیدل چلتے آ رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کوئی شخص آ رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ ابو ذر ہے، اور جب قریب آتے ہیں تو وہ ابو ذر ہوتے ہیں۔
یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اونٹنی اٹھ ہی نہیں رہی تھی، اور جب میں کیا کروں، تو پھر اپنا سامان پیٹھ پہ ڈالا اور میں آ گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ یہ ابو ذر کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ ابو ذر دنیا میں اکیلا آیا اور اکیلا دنیا سے جائے گا، یعنی ان کے اور بھی بڑے بڑے واقعات ہیں اور بھی کارنامے ہیں، لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ وہ دنیا میں آئے تھے اکیلے اور فوت بھی اکیلے ہوں گے، اور یہ فوت بھی اکیلے ہوتے ہیں۔ مدینہ سے کچھ دور ایک بستی ہوتی ہے، وہاں بستی میں یہ اکیلے اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے رہتے ہیں، اور جب موت کے آثار ہوتے ہیں تو ان کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ اکیلے رہتے ہیں، اور جب ان کی موت بھی آتی ہے تو ان کی بیوی اکیلی ہوتی ہے، اور ان کی بیوی کہتی ہیں کہ اے ابو ذر، اگر آپ مر جائے تو پھر آپ کا کفن، آپ کو غسل یہ دفنائے گا کون؟ یعنی میں تو اکیلی ہوں۔ تو ابو ذر کہتے تھے کہ اے میری بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر اکیلا آئے گا اور اکیلا جائے گا، لیکن ابو ذر کو کوئی ایک مسلمان جماعت دفنائے گی، تو میں انتظار کرنا، کوئی نہ کوئی مسلمان جماعت یہاں آئے گی، تو ان کو اشارہ کرنا کہ بتا دینا کہ ابو ذر ہے۔ اور پھر ایک قافلہ گزرتا ہے مدینہ کے، یعنی اس کے قریب سے، پتہ چلتا ان کی بیوی اشارہ کرتی ہے کہ یہ لاش کس کے؟ کہا کہ یہ ابو ذر ہے۔ صحابہ چیخ اٹھتے ہیں، اس میں صحابہ بھی مجھے غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید غالباً ہے، وہ چیخ پڑتے ہیں کہ ابو ذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی تھی کہ ابو ذر اکیلے آئے تھے اور اکیلے گئے۔ یہ ان کا واقعہ تھا۔ انشاءاللہ آگے چل کے ہم ایک اور صحابی کے طفیل بن عمر دوسی کا معاملہ ان کے بارے میں جانیں گے۔ ان کا تو ماشاءاللہ اگر آپ سنیں گے تو یعنی ہنسی بھی آئے گی، مزہ بھی آئے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے، آج بڑا لمبا ہو گیا۔ تو بس یہ تھا کہ ابو ذر جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بالکل بڑے سچے تھے اور بڑے ایمان میں پکے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نہیں چن لیا۔ اور چلے ان سے اور کچھ احادیثیں بھی تقریباً 250 کے قریب یہ احادیثیں بھی روایت کرتے ہیں، اور زیادہ تر ایمان اور شاید غالباً عقیدے پر ان کی احادیثیں ہیں۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں اگر کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے۔ یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں جو سبق ہے، انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس میں جو سبق تھے ایک ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، جانیں گے، کیونکہ ابھی وقت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 30 منٹ، کبھی 35، کبھی 40 منٹ، ابھی تقریباً 47 منٹ شاید مجھے لگتا ہے کہ ہو گئے۔ تو انشاءاللہ ہم کبھی موقع ملتا ہے تو اس میں جو ڈھیر سارے سبق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ اب یہ ایپیسوڈ بہت باقی ہے، زندگی بہت باقی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح زندہ رکھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پر چلا جو راستہ تم نے ہمارے لیے چنا۔ اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ایسے اور بھی خوش نصیب صحابہ کے بارے میں جانیں، سیکھیں، جب تک ہماری سانس ہے، جب تک ہم زندہ رہیں، ایسے صحابہ کے بارے میں جانیں، ایسے صحابیات کے بارے میں جانیں، ایسے واقعات جانیں، اور کچھ نہ کچھ اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ حاصل کریں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔